ہم اپنے گھروں میں اپنے بچوں میں بیٹھ کے کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اور قرآن کے تذکرے کرنے چاہیے نا، قرآن پاک کے واقعات بیان کرنے چاہیے، اور اللہ ان کا ذکر اپنے فرشتوں میں کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جس کا عمل، اچھا یہ بھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر اپنے فرشتوں میں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی بھی ہے، حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جو قرآن پاک میں موجود نہیں، لیکن سرکار نے فرمایا کہ یہ اللہ کی بات ہے، یہ اللہ نے ایسے فرمایا نا، وہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میرا ذکر کرتا ہے نا، تو میں بھی اگر تنہا بیٹھ کے کرتا ہے تو میں بھی تنہائی میں اپنی شان کے لائق اللہ تعالیٰ اس کا بندے کا ذکر کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگوں میں بیٹھ کے میرا ذکر کرتا ہے تو میں فرشتوں کی اعلیٰ علیین جو جماعت ہے نا، اس میں بیٹھ کر اپنی شان کے لائق اللہ تعالیٰ اس بندے کا ذکر کرتا ہے۔ قرآن پاک میں بھی ہے نا، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو اور میں تمہارا ذکر کروں گا، میرا شکر ادا کرو اور ناشکری مت کرو، کہ ناشکری نہیں کرنی چاہیے بلکہ اللہ تعالیٰ کا ہر لمحہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا جس کا عمل بلند مرتبے پر پہنچانے میں دیر لگا دے، اس کا نسب اس کو بلند مرتبے پر لے جانے میں جلدی نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ سید ہیں، آپ عالم ہیں، آپ مفتی ہیں، آپ کے بڑے جو بہت مقام ہے ان کا ٹھیک ہے، لیکن آپ کو مرتبہ مقام تب ملے گا جب آپ بھی اس بات پر عمل کریں گے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں یار ساڈے بڑے مرشد بڑے کمال دے نے، یار وہ تو کمال کے ہیں، آپ نے کیا کیا؟ یار میرے جو استاد ہیں جناب، میرے والد محترم بڑے مفتی ہیں، بڑے عالم ہیں، یا میرے ماں باپ بڑے نیک لوگ ہیں، انہوں نے نمازیں کبھی نہیں چھوڑی، بڑے روزے رکھتے ہیں، حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے ہیں، بڑی عبادات کرنے والے ہیں، چلو ٹھیک ہے، وہ تو اپنی قبر میں وہ سارے نیک اعمال لے کے جائیں گے، تم نے کیا کیا؟ یہ فرمایا نا کہ نسبت اس کو بلند مرتبے پر لے جانے میں جلدی نہیں کر سکتا۔ جس کا عمل، مطلب عمل میں دیر نہیں کرنی آپ نے۔ فرمایا آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان کے ساتھ ساتھ عمل کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ آپ بولتے چلے جائیں، لاکھ بولیں، نہیں جب نماز کا وقت آئے نماز ہی نہ پڑھیں، جب حضور کے میلاد کا وقت آئے تو آپ بھی کہنا شروع کر دیں کتنے لکھے سانو بخاؤ، پھر ہی اسی مناواں گے۔ مطلب 1400 سال سے امت مسلمہ ساری اس بات پر متفق ہے کہ جناب حضور کا میلاد منانا چاہیے اور خوش ہونا چاہیے۔ رویا صرف شیطان تھا تو یار آپ لوگ کیوں روئی جا رہے ہیں؟ مطلب یہ آپ کے ایمان کا درجہ ہے کہ آپ اللہ کے نبی کو نہیں مانتے اور جناب صاحب بغض اس انداز میں نکال رہے ہوتے ہیں۔ تو نیک عمل ہی آپ کو اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں لے کے جائے گا، اور جو اللہ اس کے رسول سے بغض رکھے گا اور شیطانی عمل میں پڑ جائے گا اور نفرت کرے گا اور دور ہٹ جائے گا اللہ اور اس کے رسول کی خوشی۔ دیکھیں اللہ تو خوشی منا رہا اپنے محبوب کی، اللہ پاک نے پورے سال بیٹے عطا فرمائے تمام ماؤں کو۔ عرب میں رواج تھا کہ جو لڑکی پیدا ہوتی تھی، جہالت تھی نا، تو لوگ سوگ مناتے تھے گھروں میں، بیٹا پیدا ہوتا تھا جشن مناتے تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ نہ ہو کہ لوگ میرے نبی کے آنے پر خوشی منانے کی بجائے سوگ منا رہے ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے اس خوشی میں پورے سال ہی بیٹے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے میلاد ایسے حضور کا منایا، اندازہ کریں۔ وہ تو بعد میں پھر سرکار نے خود فرمایا بیٹی کی شان، کہیں ماں کے لحاظ سے عورت کی شان بیان کی، کہیں بیٹی کی لحاظ سے شان بیان کی، کہیں بہن، کہیں بیوی کے لحاظ سے عورت کی شان اور اس کا مقام۔ دیکھیے پہلے کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا، اور اب کیا ہے پتہ ہے کہ یار ماں باپ کو دیکھنا حج کے برابر ثواب ہے، مقبول حج، ماں کی قدموں کے نیچے جنت ہے۔ کس نے کہا؟ حضور نے فرمایا نا، ہمیں تو نہیں پتا تھا، اس سے پہلے لوگ کیا سمجھتے تھے؟ تو یہ شانیں ساری حضور نے عطا فرمائے، اور جو اتنی بڑی ہستی اتنی ہمیں شانیں عطا فرمائے، اور ہم سوال جواب میں لگ جائیں اور سوال جواب پوچھنے شروع کر دیں کیا بدعت ہے، کیا شرک ہے، ان سب چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ جب ہم اپنے ماں باپ کے لیے نہیں سوالات کرتے ہیں کہ اماں جی تسی سانو پیدا کس طرح کیتا، تسی ابا جی تسی کدھروں کما کے لے کے آندے ہو، کبھی پوچھا ہے؟ اگر ہماری بیٹیاں اور مائیں کبھی یہ بھی پوچھنا شروع کر دیں اپنے شوہروں سے، اپنے بیٹوں سے، اپنی اولادوں سے کہ بھئی جو گھر میں کمائی آئے تو وہ حلال کی آنی چاہیے، حرام کی نہیں آنی چاہیے، کبھی یہ بھی پوچھ لیا کریں۔ جب گھر والوں کے دل جو ہیں وہ اگر دین کی طرف نہیں لگ رہے تو سمجھ لیں جو ان کے اندر خوراک جا رہی ہے وہ صحیح نہیں جا رہی۔ یہ بھی تو میرے آقا کی تعلیم ہے، کبھی اس کے اندر بھی غور کیا کریں۔ دعا کرتے ہیں کہ اس عید میلاد النبی پر ہم اپنے ساتھ وعدہ کریں کہ ہم آج سے قرآن اور حدیث پڑھیں گے اور اہل علم کی بارگاہ میں جا کے سیکھیں گے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے نا اچھے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔